حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اپنے فرقان میں ذات حق نے ہمیں حق دیا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ آواز کو بلند کر سکتا ہے۔ خدا پسند نہیں کرتا نامناسب اور قول سوء، مگر مظلوم کو یہ حق ہے۔ جب عام مظلوم کو یہ حق ہے تو خانوادہ مصطفیٰ جن پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، 1400 سال گزر گئے، آج تک مظلومیت جاری ہے۔ ان کی مظلومیت پر ہمارا بولنا حق، تذکرہ کرنا، احتجاج ریکارڈ کرانا، یہ ہمارا قرآنی حق ہے، قرآن نے حق دیا ہے۔ مظلوم کی تعریف ہے، ظالم قابل نفرت ہے۔ صدر اسلام سے لے کر اس وقت تک دوسری امتوں نے اتنا ظلم نہیں کیا آل رسول پر جو کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے گھر پہ ظلم کیا گیا۔ کربلا واقع ہوئی، کربلا سے پہلے، کربلا کے بعد مظالم کی حد کر دی گئی، لیکن آج بھی خارجی اور ناسبی لوگ اس قدر ظلم پہ اتر آئے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر مصطفیٰ کے ٹکڑوں کی ہتک اور توہین کرنا چاہتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، اپنی خباثت اور غلاظت کو نکال رہے ہیں۔ عزیزو، بات یہ ہے، شیعہ قاب میں تو معصوم من الخطا اکابرین ہستیاں 12 اماموں کی عصمت ہم ادلہ سے ثابت کر چکے ہیں، ہمارے ہاں موجود ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو غیر شیعہ کہہ کر اہل سنت کی کتب کو بھی روند رہے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، تو وہ اصل میں ان کا اہل سنت سے تعلق نہیں، اہل سنت کا ٹائٹل بنا رہے ہیں۔ ورنہ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل، ان کتب میں آل محمد کی تعریف ہے، ذوات قدسیہ کی تعریف ہے۔ غلیظ زبان استعمال کرنے والے لوگ سرکار جواد اللہ امام محمد تقی علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم، پاک سیدہ کائنات بی بی امام زمانہ کی والدہ کی حد تک کی، تو یہ ایک حسد کا پہلو بھی ہے۔ اور یا تو اپنے آپ کو اسلام سے خارج کہہ کر کوئی اور مذہب بنا کر کرو۔ اہل سنت کے مذہب کی 90 سے 95% بخاری، ترمذی، ابو مسلم، ابن ماجہ اور ابو داؤد، ان تمام کتب سے بنا ہے۔ اور خاتم المحدثین ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں 12 ائمہ کا تذکرہ کیا، ان کی تعریف کی، توصیف کی، ان کی عظمت کا بیان کیا۔ تو گویا فقط یہ شیعہ کے مقدسات نہیں 12 معصومین، ٹھیک ہے عصمت کے بڑے درجے پر ہم مانتے ہیں، لیکن اس سے نیچے اہل سنت سب کچھ مانتے ہیں۔ خاتم المحدثین سوائق محرقہ میں 12 اماموں کا تذکرہ اور تعریف کریں۔ تو اہل سنت احباب کو توجہ کرنا چاہیے کہ جو تقی علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حد تک کر رہے ہیں، وہ شیعہ قاض اور شیعہ مقدسات کا فقط کی توہین نہیں کر رہے، اہل سنت کی احادیث کے مجموعے کو کچل رہے ہیں، اہل سنت کی کتب کو روند رہے ہیں جو
محمد تقی علیہ السلام ایک محفل میں 30,000 سوالوں کے جواب دیں، علم کا یہ کارنامہ ہو، کسی اور میں یہ نہ ہو تو محمد تقی آقا کی کیا تقسیم؟ باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کہ جن کے متعلق سلام ہوگا، اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الذی کان یحیی اللیل من السحر الی السحر، اور راتوں کو اپنی عبادت سے زندہ کرنے والا جس کی عبادات کی مثال نہ ملے، جو باب الحوائج ہو، جس کے معجزات غیر مسلموں پر عیاں ہوں۔ کسی اور جگہ سے اگر یہ معجزات ظاہر نہیں ہوتے تو موسیٰ بن جعفر کا کیا قصور ہے؟ حسد نہ کرو، ایمان میں حسد نہیں کیا جاتا، بڑے کی عظمت کو مانا جاتا ہے۔ اگر بارش موسیٰ کاظم کے صدقے سے ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں۔ باب الحاجات، باب الحوائج، تقی علیہ السلام جو جود و سخا اور کریم ہونے کا مرکز ہیں، عباسی اور دشمنوں نے بھی مانا، اور تمہاری کتابیں تو عباسی اور بنی امیہ سے اچھی تھی۔ اگر تمہارا دعویٰ اہل سنت کا ہے تو عام اہل سنت لوگوں نے بھی مذمت کی ہے، تو ہم بھی ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں۔ باقی وہ نور جو بلند ہے، عرش بھی بلند، ان کی حد تک نہیں ہوتی۔ اپنی خباثت نسبی کا ثبوت دیتے ہیں جو پاک ائمہ کی توہین کرتے ہیں۔ اگر قابل ہدایت لوگ ہیں تو مالک ان ائمہ 12 اماموں کے نور سے منور فرما، لیکن جن کے دلوں پر، جن کے دماغ پر ابلیس کا قبضہ ہے اور بغض رکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ خبیث النسب اور شریف ماؤں کی اولاد نہیں ہے، مالک انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔